حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طبیعت کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ انتشار نہیں تھا، ٹھہراؤ تھا. کسی مسلمان کو تکلیف دینا آپ سے ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو. بلکہ یہاں تک حیرانگی والی بات، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو ابھی کئیوں کو نہیں پتا تھا، اظہار نہیں فرمایا تھا. پتہ کیسے چلا؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی آپ نے انٹرو میں تذکرہ پاک فرمایا کہ ابتدائی وہ شخصیات جنہوں نے اسلام پھیلایا اور اپنی تن من دھن کی قربانیاں دی انہوں نے، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو یہ اس وقت غلام تھے جناب حضرت ابو سفیان کے، اور انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا. انہوں نے ان کو بڑی تکلیف دی. اچھا وہ تکلیفیں دیتے کیوں تھے؟ یعنی وہ غلام تو ان کو تکلیف، حضرت بلال ہیں تو ان کو تکلیف. آخر کیا مسئلہ تھا؟ او بھائی ان سرداروں کی موت تھی کہ غلام ہو کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، یہ کلمہ پڑھ کے دیوانے ہو رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ ہم نہیں یہ حق کو قبول کر رہے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ دو چار بندے ایسے مل جائیں جو اسلام چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں نا، تو ہم کم از کم ان کا فیس دکھا سکے، دیکھو ہم نے بندے چھڑوائے ہوئے ہیں. پر انہیں کیا پتا تھا جو انہوں نے عشق مصطفیٰ کا نشہ چکھ لیا ہے، یہ کون ہے جو ان سے چھڑا سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. محبت مصطفیٰ کے جو جام انہوں نے پی لیے ہیں، کون ہے جو اس اصلی محبت والے جام سے ان کو نکال سکے؟ کوئی نہیں نکال سکتا. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے. اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نا جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھ لیا تو ہم نام ادب سے ہی لیں گے. بہت اچھے، سبحان اللہ. وہ لے کے آئے حضور شاہ صاحب. انہوں نے باقی سارے سردار قبیلے والے بھی اکٹھے کیے، جن میں یہ امیہ بھی تھا، اور باقی بھی سارے جتنے بدبخت اکٹھے تھے، ان کو نا تکلیفیں دینا شروع کر دی. مار مار کے تھک گئے حضرت عمار بن یاسر کو. سنیے گا ذرا. امیہ کہنے لگا میرا غلام ہے، حبشی ہے اور بڑا تکڑے قد والا ہے، اس کو بلاؤ اور کوڑا دو، وہ اس کو سزا دے. حضرت بلال کو جب بلایا گیا، کوڑا ان کے ہاتھ میں، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا اور کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. جب کوڑا پکڑا، کہنے لگے کیا کرنا؟ کہہ رہے اس کو مارو. آپ نے یوں کوڑا ہوا میں بلند کر کے یوں پیچھے کی جانب پھینک دیا. کہا کیوں نہیں مارتے؟ کہا نہیں میں نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مارتے؟ اور ان کا کیسے ماروں؟ جنہوں نے یہ جو شخصیت ہیں حضرت عمار بن، جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا اس کا میں نے بھی پڑھ لیا ہوا ہے. اس وقت پتہ چلا، انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا، ان کو پکڑ لیا. سارے قبیلے والے لوگوں نے مارا، یہاں تک کہ باندھ کر بچوں کے ہاتھ میں رسی دے دی، بھگاؤ. لیکن آپ کی طبیعت میں انتشار تھا ہی نہیں. اللہ، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ اتنا تھا. اور اس مار میں بھی ایک لطف ہوتا ہے. آپ اس کے حساب سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آگے سے تکالی برداشت کرتے رہے. آپ کا اسلام اس لیے دار، لیکن آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دی. یہ آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے اور واقعی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. دوسری بات، آپ سید المؤذنین ہیں. بعض کہتے ہیں جی ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ چونکہ لکنت تھی آپ کی زبان میں اور آپ نے اذان نہیں دی اور پھر سورج نہیں چڑھا اور بڑا لمبا چوڑا واقعہ کئی تو بڑی بڑی ترتیب و تمہید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. علماء نے اس کی تردید کی ہے. وہ فرماتے ہیں کانا من افصح الناس، کہ یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ لوگوں میں سے بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کے الفاظ ستھرے تھے. ابھی آپ نے روایت بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال ایک اچھا انسان ہے اور اچھا مؤذن ہے. کیا بات، جس کو میرے حضور اچھا کہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آواز میں لکنت تھی. تو یہ مؤذن تھے اور للہ فی اللہ مؤذن تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی دوسری سیرت، اذان دینی چاہیے، محبت سے دینی چاہیے. اذان دینے والے کے لیے تو جو بلوں کے اندر چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں وہ بھی دعا کرتی. یہ دوسرا پہلو. اب ان کی سیرت کا تیسرا پہلو بھی دیکھیے، اور یہ بھی بڑا سننے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے وہ اعزاز بخشا کہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے نا، بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے سمعت دفن علیک یا بلال، بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی. وہاں اس میں یہاں تک ہے. اور اگر مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھا جائے تو اس میں مکمل تفصیل کھول کے بیان کی گئی. جب آپ جنت میں تشریف لے گئے نا، تفصیل اس کی یہ ہے. تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ آگے آگے چلنے کی آواز قدموں کی کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا حضور آپ کا غلام بلال ہے، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. آپ نے وہ جنت کے سارے جو نظارے تھے وہ دیکھے، سیر فرمائی، جنت کو شرف بخشا. جب واپس تشریف لائے نا تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو طلب فرمایا. فرمایا بلال جنت میں نے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، تیرا عمل کون سا ہے؟ یہ آپ کی سیرت بھی اور شان بھی دونوں اکٹھی آ گئی. عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ میں حضور باوضو رہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں تحیت الوضو، آسانی کر دوں ناظرین کے لیے، یہ نفل ہوتے ہیں
جو وضو کرنے کے بعد بطور شکر یا بطور تبرک یہ پڑھے جاتے ہیں. واہ واہ. اب یہاں سے وہ لوگ بھی غور کریں جو کہتے ہیں کہ نفل تو فالتو چیز ہے. میں نے کہا تم پالتو چیز ہو, تمہیں پتہ نہیں یہ نفل کیا ہے. بلال حبشی یہاں نفل پڑھیں تو ان کے قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے. جو باقی نوافل کی کثرت کرے گا حضور شاہ صاحب, پھر اس کا کیا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنت کے اندر بھی اور نوافل بھی اور باوضو رہنا بھی. دیکھیں باوضو کے بارے میں بڑے فضائل ہے. وضو کا ویسے معنی ہی روشنی ہے, نور ہے, حسن ہے, اور اسی نور اور حسن کی وجہ سے آقا کریم قیامت والے دن اپنی امت کو بھی پہچانے. ہمیں بھی باوضو رہنا چاہیے, اور باوضو رہنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو ایک روایت کا مفہوم ہے قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. تو حضرت بلال حبشی کی شان بھی اس میں آ گئی اور سیرت کا پہلو بھی آ گیا. باوضو رہنا چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, اور شان کیا ہے؟ جنت کے اندر قدموں کی آواز. اچھا یہاں نہیں, میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ چونکہ مؤذن تھے نا, اتنی باقاعدگی سے آپ ڈیوٹی دیتے تھے کہ کبھی مس نہیں ہوا کہ آپ نے اذان نہ دی ہو. ٹھیک ہے, ایک جنگ کا موقع ایسا آیا تھا جس میں نیند غالب آ گئی, اور اس میں بھی حکمت آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی. فرمایا اللہ نے ہم پر نیند کو غالب کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بعد میں کرنا کیا ہے. یہ حکمت ہوتی ہے. اچھا, حضرت بلال حبشی سردیوں کی ٹھٹھرتی رات, آپ بھی جب مدینہ شریف میں تیز ہوائیں بارش چلے تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے اذان دی, کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا. آقا کریم علیہ السلام ہے اور حضرت بلال حبشی ہیں. آپ نے پھر اذان فرمایا بلال پھر اذان دو, پھر دے دی اذان, پھر بندہ کوئی نہیں آیا. اتنی سردی, تیسری مرتبہ پھر کہا اذان دی, انہوں نے پھر اذان دے دی. یہ حلیت الاولیاء میں روایت موجود ہے. انہوں نے پھر جب اذان دی نا تو بندہ کوئی نہیں آیا. فرمایا بلال کس چیز نے روکا ہوا ہے لوگوں کو, آج مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا حضور ٹھنڈ بہت ہے. کہتے ہیں میں نے اتنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان کے اوپر سے ذرا سردی کو ہٹا دے. یہ کہنے کی دیر تھی. فرمایا جو بھی آ رہے تھے نا پنکھا ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ہوائیں جھیلتے ہوئے آ رہے تھے, اتنی گرمی ہو گئی. یہاں سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات, آپ کی ڈیوٹی از ڈیوٹی. یہ سب کو, مؤذنین کو, آئمہ کو, خطبہ کو, علماء کو پوری کرنی چاہیے. یہ باقی تو شکوے شکایت کرتے ہیں, رہائش اچھی نہیں, تنخواہ اچھی نہیں, ڈیوٹی بھی تو پوری کرو نا. ڈیوٹی بھی تو پوری کرو. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بات ہے. اچھا دوسری بات, آپ کی شان و عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ اذان دے رہے ہیں, اور اس میں لطیف نقطہ یہ ہے کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو آپ یوں اشارہ کرتے تھے, یہ میرے آقا تشریف فرمائے. ہائے 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 کیا لطف ہوگا اس وقت. آج جب یہ نام آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کی شان. میں آپ کی شان کے اعتبار سے آخری بات بتاؤں, اور وہ یہ ہے, حضرت عروہ بن زبیر اپنے والد سے, اور وہ حضرت ورقہ بن نوفل کی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیہ ان کو تکلیف دے رہا تھا. حضرت ورقہ بن نوفل جب قریب سے گزرے تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا بلال یہ ندا اور یہ صدا اور یہ الفاظ کبھی نہ چھوڑنا, احدن احدن احدن, یہ کبھی نہ چھوڑنا. اور ادھر سے امیہ کو پتہ کیا کہا؟ فرمایا بدبخت تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, یہ نہ کر, اس کے ساتھ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے. لیکن اسے سمجھ نہ آئی. اگلی بات جو آپ نے کہی نا حضرت حافظ صاحب بڑی سمجھنے والی ہے. حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ اگر تو اسی حالت میں ان کو یعنی حضرت بلال حبشی کو مار ڈالے تو میں ان کو حنان بناؤں گا. اب حنان کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے. جی ٹھیک ہے. حنان اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا جو اتنا نیک اور صالح ہو کہ جس کا مزار بنایا جائے اور لوگ وہاں پر حاضری دیں اور تبرک حاصل کر کے جائیں. یہ صاحب لسان العرب نے اس بات کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کو حنان بناؤں گا, اس کا مزار بناؤں گا, لوگ برکت حاصل کریں گے. میں نے کہا ورقہ بن نوفل سلام ہو, آپ نے عقیدہ بھی ہمارا دے دیا اور بتا دیا کہ یہ پہلے سے صالحین سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے. لیکن دوسری بات, حضرت بلال پر بھی صدقے جاؤں, اگرچہ جتنا مرضی وقت گزر گیا ہے وہ اب بھی ہمارے لیے تبرک کا سبب ہے. نام آتا ہے ہمارے دل میں عشق کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ آپ کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا